بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو بھائی. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد وبأسانيدكم المتصلة حفظكم الله إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البرديس بن البخاري الجعفي رحمه الله تعالى أنه قال باب كتابة العلم. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان المطارف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال قلت لعلي رضي الله تعالى عنه هل عندكم كتاب؟ قال لا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك العسير ولا يقتل مسلم بكافر. وبه قال حدثنا أبو نعيم ففضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى نبي سلمة نبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عن فتح مكة بقتيل منهم قتلوا فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخاطب فقال إن الله حبس مكة القتل أو الفيل. قال محمد وجعلوه على الشك كذا. قال أبو نعيم القتل أو الفيل وغيره يقول الفيل. وصلت عليهم رسول الله والمؤمنون ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار ألا وإنها ساعة هذه أرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد فمن قتل فهو بخير النذرين إما أن يؤكل وإما أن يقال أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله فقال اكتب لأبي فلان. فقال رجل من قريش إلا الإسقير يا رسول الله فإنا نجعل في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإسقير. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني وهب بن منبه عن أخيه قال سمعت أبا هريرة يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. تابع معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه فقال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمران قال عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر اللغط. قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب قائم کیا ہے کتابۃ العلم، علمی چیزوں کو لکھنے کے متعلق. علمی چیزوں کو لکھ لینا چاہیے، اس وجہ سے کہ لکھنے کی وجہ سے وہ چیزیں محفوظ ہو جاتی ہے، اس وجہ سے لکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اصل میں اشارہ کرنا اس بات کی طرف ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن پاک نازل ہوتا تھا تو اس وقت قرآن پاک کے وحی کے نازل ہونے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس وحی کو جو اس وقت نازل ہوئی ہے اس وقت صحابہ کرام جو موجود ہوتے تھے ان کے سامنے اس آیت کو، اس وحی کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی یہ وحی نازل فرمائی. پھر اس کے بعد جو وحی کے لکھنے والے حضرات تھے ان میں سے 14 تھے، ان میں سے کسی کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بلا لیتے تھے اور جو وحی نازل ہوئی تھی اس وحی کو لکھوا لیا کرتے تھے. یعنی اس زمانے میں صرف قرآن پاک کے لکھنے کا اہتمام تھا اور قرآن نازل ہو رہا تھا، قرآن پاک کے لکھنے کا اہتمام تھا. اس وجہ سے حدیث پاک کے لکھنے لکھانے کا اتنا اہتمام نہیں تھا، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ منع تھا تو بھی صحیح ہے. اسی وجہ سے علماء میں متقدمین میں اس مسئلے میں اختلاف رہا ہے کہ حدیث وغیرہ کو لکھنا درست ہے یا درست نہیں ہے. اس زمانے میں وہ حضرات منع فرماتے تھے اور منع فرمانے کی وجہ میں نے ابھی تمہارے سامنے ظاہر کی تاکہ قرآن پاک کے ساتھ اشتباہ اور مشابہت نہ ہو جائے یا اختلاط نہ ہو جائے. بہرحال پھر اس کے بعد جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف بری ہو گئی اور اس کے بعد اب وہی کے اختلاط کا شبہ ختم ہو گیا تو پھر اس صورت میں لکھنے کا اہتمام بھی شروع ہو گیا. دوسری بات یہ تھی کہ اس زمانے میں لکھنے پڑھنے کا اتنا زیادہ دستور نہیں تھا
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یا اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ لکھنے کے بجائے حفظ کا، ان کا دماغ ہی اتنا اہم تھا، ان کا دماغ ہی اتنا قوی تھا کہ جس کی وجہ سے ان کو لکھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ اس وجہ سے حدیث پاک کو وہ سن لیتے تھے اور وہ یاد ہو جاتا تھا اور اس کو لکھنے کا اہتمام نہیں کیا جاتا تھا۔ بہت سارے کیا ہیں دماغ کی تقویت کے اور دماغ کے محافظہ کے قوی ہونے کے بہت سارے واقعات ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک آدمی تھا، ایک بادشاہ تھا، اس کی حالت یہ تھی کہ اس کے سامنے اگر کوئی بات کہی جاتی تھی تو اس صورت میں وہ اس کو فوراً ہی یاد ہو جاتا تھا۔ اس میں اس کا جو غلام تھا، اس غلام کا حافظہ تو اتنا قوی تھا کہ ایک مرتبہ سننے کے بعد فوراً وہ کیا ہے دماغ میں اس کا حفظ ہو جاتا تھا اور پتھر کی لکیر کی طرح اس کے دماغ میں وہ بات بیٹھ جایا کرتی تھی۔ اس کی باندی تھی، اس باندی کا حال یہ تھا کہ جب وہ 2 مرتبہ سنتی تھی تو 2 مرتبہ سننے کے بعد جو سنا ہے بے نہیں لفظ ب لفظ اس کو یاد ہو جایا کرتا تھا۔ سمجھ میں آ گیا؟ بادشاہ جو تھا اس کا حال یہ تھا کہ 3 مرتبہ سننے کے بعد اس کو یاد ہو جایا کرتا تھا۔ تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ اگر کوئی آدمی کوئی میرے مدح میں کوئی قصیدہ پڑھے اور وہ قصیدہ میں نے اس سے پہلے سنا نہ ہو تو میں وہ جو مانگے وہ انعام دینے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ اس زمانے میں بہت سارے شعراء آ کر اپنی قسمت آزمانے لگے۔ جب وہ شاعر آ کر وہ قصیدہ پڑھ لیتا تھا تو پڑھنے کے بعد بادشاہ سے کہتا تھا کہ حضور دیکھو میں نے آپ کے سامنے قصیدہ پڑھا ہے اور یہ پہلی مرتبہ پڑھا ہے، کسی نے اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں پڑھا، کسی نے نہیں سنا، اس وجہ سے مجھے انعام دیا جائے۔ تو بادشاہ کہتا تھا کہ بھائی یہ تو دیکھو ہمارا غلام جو ہے وہ ہم نے سنا ہے اس کو، دیکھو ہمارا غلام جو ہے اس کو یہ پورا قصیدہ یاد ہے۔ اب وہ غلام نے پہلی مرتبہ سنا تھا اور سننے کے ساتھ یاد ہو گیا تھا، اس وجہ سے وہ پڑھ لیتا تھا اور پڑھنے کے بعد وہ بات ختم ہو جاتی تھی۔ اور اگر زیادہ کہتا تھا تو دیکھ صرف اکیلے غلام نے نہیں سنا، ہماری تو باندیوں نے بھی سن رکھا ہے، دیکھو یہ باندی ہے اس کو پڑھاؤ، اس کو پوچھو اس کو یاد ہے کیا؟ چنانچہ 2 مرتبہ اس نے سنا، اس وجہ سے اس کو بھی پکا یاد ہو گیا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اسی طریقے سے بادشاہ 3 مرتبہ ہو گیا بادشاہ کے سامنے، اس وجہ سے بادشاہ نے بھی 3 مرتبہ میں اس کو پڑھ کر سنا دیا۔ جو بھی شاعر آتا اس طریقے سے چلا جاتا تھا۔ بہرحال دھوکہ بازی تھی اور دھوکہ بازی ہمیشہ باقی نہیں رہتی ہے۔ آخر میں ایک مرتبہ ایک شاعر جو تھا اس کو یہ پتہ چل گیا کہ بادشاہ ایسا کام کرتا ہے، اس وجہ سے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بادشاہ کے شان میں ایسا نظم پڑھتا ہوں کہ جس کی وجہ سے مجھے انعام ملے گا۔ یہ گیا اور جا کر کہا کہ حضور میں آپ کی خدمت میں کچھ مدحیہ اشعار لے کر آیا ہوں، میں پڑھنا چاہتا ہوں اور میرا پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے انعام ملے۔ بادشاہ نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، دیکھو ہمارے یہاں ایک شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ قصیدہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے کسی نے اس کو سنا نہ ہو، کسی کو یہ یاد نہ ہو۔ شاعر نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے حضرت کوئی بات نہیں، میرا قصیدہ ہے، میں نے ابھی کہا ہے کہ اس سے پہلے میں نے کہا ہی نہیں جس کی وجہ سے کسی کو پتہ چلے، میں نیا قصیدہ پڑھوں گا، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ کہا کیا؟ کہ اگر اس قصیدے کو جو میں پڑھوں گا، جس چیز کے وہ میں لکھ کر لایا ہوں اس کے مطابق، اس کے وزن کے مطابق مجھے سونا ملنا چاہیے۔ بادشاہ سمجھا کہ لکھ کر لایا ہوگا، پرچے پر ہوگا، چھوٹا سا کاغذ ہوگا، اس کے مطابق دینے میں کیا جاتا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے اسی طریقے سے دوں گا۔ اس نے قصیدہ پڑھنا شروع کیا، پہلا مصرع پڑھا اور پہلا مصرع پڑھنے کے بعد اب بادشاہ سے کہتا ہے کہ حضور نیا ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں آیا؟ تو بادشاہ نے کہا کہ ہاں نیا ہے۔ غلام سے کہا تو وہ تو ایک ہی قصیدہ ابھی تو ایک ہی لائن سنی ہے، دوسری لائن تو سنی نہیں، اس وجہ سے اس نے کہا کہ ہاں نیا ہے۔ پھر اس نے دوسری لائن پڑھی، دوسری لائن پڑھنے کے بعد تیسری پڑھی اور ہر لائن پر پوچھتا گیا ہے کسی نے سنا ہو تو مجھے سنا ہے، سنا ہو تو مجھے سنا ہے۔ وہ کسی نے پورا سنا ہی نہیں تھا، اس وجہ سے وہ قصیدہ بالکل اب گیا کہ بادشاہ کے سامنے اس کی ساری چالاکیاں ختم ہو گئی۔
ختم ہونے کے بعد اب اس نے کہا کہ بھائی ہماری شرط تھی کہ میں جس کے اوپر لکھ کر لایا ہوں اس کے مطابق سونا ہونا چاہیے. تو اس نے بہت بڑا پتھر نکالا اور کہا کہ اس پتھر کے اوپر میں اشعار کو لکھ کر لایا ہوں، اس وجہ سے مجھے اس کے مطابق کیا ہے سونا ملنا چاہیے. خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں حافظے بہت زیادہ قوی ہوا کرتے تھے، اس وجہ سے لکھنے کی ضرورت پیش نہیں آیا کرتی تھی. لیکن اب چونکہ یہ اشتباہ کی بات باقی نہیں رہی، اس وجہ سے اب یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ اگر لکھنا چاہے تو لکھنا جائز اور درست ہے. یہ تو ہوا ترجمۃ الباب کا اصل مقصد. میں اس سے پہلے بھی مقدمے کے طور پر جب آیا ہوگا تو وہاں پر بتایا تھا کہ معترضین اعتراض کرتے ہیں کہ یہ حدیث پاک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے 100 سال کے بعد لکھی گئی، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حکم سے ابن شہاب زہری نے یا ابن اعظم نے اس حدیث کو جمع کیا ہے، اس وجہ سے اس کا اعتبار نہیں ہے. مصنف رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حدیث کے لکھنے لکھانے کا دستور تھا، اور خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس قسم کی تحریری طور پر حدیث کو لکھا گیا تھا. اس وجہ سے حدیث کی تحریر کا ثبوت ہو گیا، جواز ہو گیا. اس وجہ سے حدیث کے لیے کہنا کہ یہ لکھنا جائز نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے. ہاں، صرف فرق اتنا ہے کہ اس زمانے میں اشتباہ کی وجہ سے عام طور پر لکھنے کا دستور نہیں تھا اور کیا ہے صرف حفظ کا دستور تھا. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سلسلے میں تمہارے سامنے متعدد احادیثوں کو ذکر کیا ہے، اور ان احادیثوں میں سب میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حدیثوں کو لکھا گیا ہے. جب حدیثوں کو لکھا جانے کا ثبوت ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر دینے کا حکم فرمایا، تو یہ ثابت ہو گیا کہ حدیث کا لکھنا لکھانا کتابت العلم، علم کی کتابت کرنا جائز اور درست ہے. سمجھ میں آ گیا اتنا؟ پہلی حدیث تمہارے سامنے ذکر کی گئی، اس میں ان ابی جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہیں اور چھوٹے درجے کے صحابی ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹے سے تھے، پھر اس کے بعد یہ کیا ہے بڑے ہو گئے. انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے پوچھا، قلت لعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ هل عندکم کتاب، کیا تمہارے پاس کوئی لکھی ہوئی کتاب، کوئی لکھی ہوئی چیز موجود ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جب کیا ہے فتنوں کا دور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شروع ہوا، اس وقت ایک عبداللہ نامی ایک آدمی تھا جو اصل میں تو یہودی تھا، مسلمان بنا، اور مسلمان بننے کے بعد اس نے اسلام میں کیا ہے بہت بڑا فتنہ پیدا کیا، اور اس نے یہ شیعیت کی شروعات کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شیعہ حضرات ہیں، حضرت علی کو جو مانتے ہیں، ان کی شروعات اس نے کی تھی. اور اس وقت لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 تن پاک 5 بدنوں کے لیے، یعنی 5 حضرات کے لیے، حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے لیے کوئی خاص وحی نازل ہوئی تھی جو اہل بیت کے سلسلے میں تھی. یہ حضرات نے یعنی ہم لوگوں نے اس 10 پارے کو کیا چھپا دیا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں جو آیتیں تھیں وہ آیتیں ہم ظاہر نہیں کر رہے ہیں. یہ شیعوں میں بہت زیادہ مشہور ہو گیا تھا، اور یہ اتنا مشہور ہو گیا کہ آج بھی شیعوں میں، آج کے شیعوں میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے. سمجھ میں نہیں؟ اس وجہ سے وہ اہل بیت کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. تو انہوں نے، پوچھنے والے بھی صحابی ہیں اگرچہ چھوٹے درجے کے صحابی ہیں، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بھئی تمہارے پاس کوئی لکھی ہوئی خاص بات تمہاری فضیلت میں، تمہارے احکامات میں، تمہاری فضیلت کے سلسلے میں یا تمہاری بزرگیوں کے سلسلے میں مخصوص تمہارے لیے کوئی احکام نازل ہوئے تھے اور وہ لکھے ہوئے موجود ہیں؟ لوگوں میں تو ایسا مشہور ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے پوچھا قلت لعلی، میں نے علی سے کہا کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے؟
قال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ بھائی، کوئی بھی کتاب نہیں ہے، کوئی بھی مخصوص احکام ہمارے پاس چھپے ہوئے ہوں، یہ نہیں ہے۔ میں نے ابھی جیسا کہ بتایا، یہ شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے 40 پارے تھے، 30 پارے تو یہ ہیں جو ابھی ہمارے پاس ہیں، اور 10 پارے جو ہیں وہ ہم لوگوں نے چھپا رکھے ہیں، اور وہ کیا ہے، اخیر میں جب یہ ان کا امام نکلے گا اس وقت وہ لے کر آئے گا۔ یہ بات لوگوں اس زمانے میں بھی مشہور تھی، آج کل بھی یہ ہے۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بالکل صحیح بات نہیں ہے، جو قرآن پاک نازل ہوا وہ پورا کا پورا یہی قرآن ہے، اس کے علاوہ کوئی مخصوص آیتیں، کوئی مخصوص احکام، کوئی مخصوص فضیلتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہو اور لکھا ہوا ہو، یہ جو لوگوں میں مشہور ہوا ہے وہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ قال لا الا کتاب اللہ او فہم اعطیہ رجل مسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے پاس کوئی مخصوص چیز تو نہیں ہے، لیکن ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک آدمی کو فہم و فراست دی ہے، تو جو فہم و فراست کے ذریعے سے جو بات سمجھ میں آتی ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہے، قرآن پاک کی ایک آیت ہے، لیکن ایک فہیم آدمی ہوگا، سمجھدار آدمی ہوگا، وہ اس کے ذریعے سے بہت ساری باتوں کو سمجھ لے گا، بہت ساری باتوں کو اس میں ثابت کرے گا، اور جو آدمی کا فہم اتنا تیز نہیں ہوگا وہ نہیں سمجھے گا، سمجھ میں۔ تو اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتاب اللہ جو اس وقت موجود ہے، اس سے علاوہ ایک بھی لفظ، ایک بھی صفحہ، ایک بھی صورت، ایک بھی آیت کیا ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے، جو ہے وہ سارا کا سارا یہی 30 پارے میں ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ہاں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فہم اور فراست دی ہے، وہ فہم و فراست ہر ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ دی ہے، تو جس کے پاس فہم و فراست زیادہ ہوگی وہ اس آیتوں کے ذریعے سے زیادہ فائدہ اٹھائے گا، زیادہ سمجھے گا، بس یہ ایک تو زیادتی ہے، باقی آیتوں میں یا پاروں میں کوئی زیادتی نہیں ہے۔ الا کتاب اللہ او فہم اوتیہ رجل مسلم او ما فی ہذہ الصحیفہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لکھا ہوا کوئی کاغذ تھا، اس کاغذ کی طرف اشارہ کیا کہ میرے پاس یہ کاغذ ہے، یہ کاغذ لکھا ہوا ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ اچھا یہ کاغذ آپ کے پاس ہے تو اس کاغذ میں کیا لکھا ہے، کیا ہے، ذرا ہم کو بتائیے۔ او ما فی الصحیفہ، یا وہ چیز جو اس صحیفہ میں موجود ہے۔ قال، راوی کہتے ہیں کہ قلت وما فی هذه الصحیفہ، اس صحیفہ میں کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا العقل۔ عقل کے لغوی معنی تو آتے ہیں باندھنے کے، عقل کو بھی عقل اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ آدمی کو باندھے رکھتی ہے، غلط چیزوں کی طرف جانے سے، غلط چیزوں کو سوچنے سے روکے رکھتی ہے، اس وجہ سے عقل کو بھی عقل کہا جاتا ہے۔ یہاں پر عقل کے معنی آتے ہیں دیت کے، اور دیت کو عقل اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو قتل کر دے تو قتل کرنے کی وجہ سے اس کو قتال میں قتل کیا جاتا ہے، یا تو پھر اس کی دیت پر ہوتا ہے۔ تو اس زمانے میں جس آدمی کو قتل کر دیا گیا ہو، قاتل اس کے دروازے پر جا کر جو جانور ہوتے ہیں وہ جانور اس کے دروازے پر جا کر باندھ لیتا تھا کہ بھائی لو یہ فدیہ کے طور پر اتنے اونٹ ہے تو میں نے تمہارے دروازے کے اوپر اس کو باندھ لیا۔ اس وجہ سے، اس باندھنے کی وجہ سے اس جانوروں کو عقل سے تعبیر کیا گیا۔ وقال عندکم کتاب قال لا الا کتاب اللہ او فہم اعطیہ رجل مسلم او ما فی هذه الصحیفہ۔ قال قلت وما فی هذه الصحیفہ قال العقل وفکاک الاسیر۔ اسیر کہتے ہیں قیدی کو چھوڑنے کے متعلق جو احکامات ہیں وہ احکامات اس میں لکھے ہوئے موجود ہیں۔ ولا، اور اس میں لکھا ہوا ہے ولا یقتل مسلم بکافرین، اور نہیں قتل کیا جائے گا کسی مسلمان کو کسی کافر کے بدلے میں۔ یہ مسئلہ تو آگے آئے گا کہ اگر کسی جگہ پر کسی کافر نے مسلمان کو قتل کر دیا تو مسلمان کے قتل کی وجہ سے قصاصاً کافر کو قتل کیا جائے گا یا کافر کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس مسئلے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کے بدلے میں کافر کو قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کافر کی دو قسمیں ہیں، ایک کو تو کہا جاتا ہے کافر حربی اور دوسرے کو کہا جاتا ہے کافر ذمی۔ کافر حربی اس کو کہتے ہیں کہ دارالحرب میں کوئی مسلمان رہتا ہے،
کوئی آدمی دارالحرب میں گیا اور وہاں کسی کافر نے مسلمان کو قتل کر دیا تو اس مسلمان کے بدلے میں کافر کو قتل نہیں کیا جائے گا، سمجھ میں آیا نہیں؟ لیکن اگر دارالاسلام میں کوئی کافر رہتا ہے اور اس کافر کو کسی مسلمان نے قتل کر دیا تو دماہم کا اینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس وجہ سے یہاں پر مسلمان کے بدلے میں اس ذمی کو یا اس ذمی کے بدلے میں اس مسلمان کو جس نے اس ذمی کو قتل کیا ہے قتل کر دیا جائے گا۔ بہرحال یہ اس کاغذ میں لکھا ہوا تھا۔ دوسری حدیث مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو ذکر کر کے بتا دیا کہ دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کاغذ تھا اور اس کاغذ پر کچھ احکامات لکھے ہوئے موجود تھے، اس وجہ سے کتابت العلم اس کے ذریعے سے ثابت ہو گیا۔ دوسری حدیث ذکر کی گئی کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خزاعۃ قتلوا رجلا من بنی لیث، خزاعہ اس قبیلے کا نام ہے، اس قبیلے کے آدمی نے قتل کر دیا من بنی لیث سے فتح مکہ کے موقع پر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے اور ہجرت کر کے تشریف لے جانے کے بعد سن ہجری 6 میں تو صلح حدیبیہ ہوئی، اور صلح حدیبیہ کے بعد پھر کیا ہے فتح مکہ کا موقع ہوا، اور فتح مکہ کی تفصیل بہت لمبی ہے، انشاءاللہ کسی وقت اگر وہ آئے گا تو وہاں پر ذکر کریں گے۔ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہاں پر چند لوگوں کو قتل کرنے کا حکم فرمایا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ حرم ہے اور حرم میں کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ و امن والہ نے مجھے اجازت دی، میرے لیے چھوٹ دی کہ کچھ دیر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر حرم میں قتل کرنے کی مجھ کو اجازت مرحمت فرمائی تھی۔ عام فتح کا تو اس صورت میں پھر جو ابھی قصہ بتا رہے ہیں اس میں خزاع کے آدمی کو انہوں نے قتل کر دیا، بے قتل منہم قتلوہ۔ حضور اقدس صلی اللہ ایک تو فتح مکہ کا جو واقعہ ہے وہ الگ ہے، یہ دوسرا واقعہ ہے کہ آپس کی جو جنگ تھی، آپس کی جو لڑائی تھی، اس لڑائی کے موقع پر اس آدمی نے فتح مکہ کے موقع پر خزاع کا بنی لیث کے آدمی کو اس نے قتل کر دیا۔ فاخبر بذلک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ فلاں آدمی نے حرم میں ایک آدمی کو اس طریقے سے قتل کر دیا۔ فرکب راحلتہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر سوار ہوئے اور سوار ہونے کے بعد تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ تقریر فرمائی۔ فخاطب، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، فقال، اور اس خطاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حبس عن مکۃ القتل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ سے قتل کو روک دیا ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں قتل و غارت گری کرنا جائز نہیں ہے۔ راوی کو شک ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا لفظ کہا یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا لفظ کہا، اس وجہ سے انہوں نے کہا اویل فیلے، یا راوی کو شک ہوا، اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حبس عن مکہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لیا مکہ مکرمہ سے الفیل، فیل کو۔ ابھی الفیل کا جو اشارہ کیا یہ اس مشہور واقعے کی طرف ہے جس کو عام الفیل سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور ابرہا کا واقعے سے کیا جاتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کے ذریعے سے قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے، معلوم ہوگا نہیں؟ چلو مختصر اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملک حبش، ایتھوپیا جس کو آج کل کہتے ہیں، ملک حبش میں ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ کا نام تھا نجاسی، اس بادشاہ کو وہاں نجاسی کہتے تھے۔ اس نجاسی کی بڑی لمبی حکومت تھی، اور اس کی حکومت حبش کے ساتھ ساتھ یمن پر بھی تھی، اور یمن میں اس کی طرف سے ایک گورنر تھا جو اس کی طرف سے یمن میں حکومت کیا کرتا تھا، اس گورنر کا نام تھا ابرہا، اس گورنر کا نام تھا ابرہا، سمجھ میں آ گیا؟ اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والی قوم تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مذہب کے پیرو تھے یہ، اس وجہ سے بہت سختی کے ساتھ اس کے اوپر وہ عمل بھی کر رہے تھے۔ ابرہا جو یمن میں تھا
اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ لوگ مکہ مکرمہ جاتے ہیں، وہاں جا کر طواف کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، اور مکہ تو آج بھی بہت سادہ ہے. سمجھ میں آیا نہیں؟ کسی نے بہت ہی اچھی بات کہی ہے کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے اپنے گھر کو تو بالکل سادہ رکھا ہے. سمجھ میں آیا نہیں؟ اور اپنے حبیب کے گھر کو سجا کے رکھا ہے. سمجھ میں آئے؟ بہرحال اس زمانے میں بھی مکہ مکرمہ بالکل سادہ ہی تھا. تو اس نے یہ کہا کہ میں ابرہہ نے یمن میں ایک بہت بہترین عمدہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا ایک چرچ بناتا ہوں. اور بنوایا اس نے، اور بنانے کے بعد اس نے حکم دے دیا اب کسی کو مکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے زیادہ شاندار، اس سے زیادہ بڑھیا، اس سے زیادہ خوبصورت، اس سے زیادہ قیمتی، اس سے زیادہ وسیع بہترین میں نے یہ چرچ بنایا ہے، سب یہاں آ کر عبادت کریں. سمجھ میں آ گیا؟ ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں بھی اسلام نہیں تھا، لیکن اس زمانے میں بھی عربوں کے دل میں کعبۃ اللہ اور کعبہ شریف کا جو مقام تھا، جو احترام تھا، وہ بہت ہی زیادہ تھا. اس وجہ سے مکہ والوں کو ناراضگی ہوئی کہ اس نے ہمارے مقابلے میں یہ کیا بنایا ہے. اب یہاں پر روایت میں آتا ہے کہ قبیلے کے چند نوجوان مکہ مکرمہ سے نکلے اور اس ارادے سے نکلے کہ یمن میں جائیں گے اور جا کر وہ جو اس نے مصنوعی کعبہ بنایا ہے، مصنوعی چرچ بنایا ہے، اس چرچوں کو ختم کر دیں گے. دو قسم کی روایت ہے. ایک تو یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک نے وہاں پہنچ کر وہ جو چرچ تھا بناوٹی کعبہ، اس بناوٹی کعبہ میں پیشاب پاخانہ کر کے اس کو گندا کر دیا. سمجھ میں آ گیا؟ دوسرے دن جب دیکھا تو ظاہر بات ہے ابرہہ اور اس کے کارندوں نے دیکھا تو بہت غصہ ہو گیا وہ. دوسری روایت یہ ہے کہ یہ اس قسم کا ایک قافلہ جو تھا اس کو گیا تو تھا وہ اس کو منہدم کرنے کے لیے، لیکن وہ رات کو کچھ کھانا وانا پکا رہے تھے، کچھ جلایا تھا، ہوا چلی اور ہوا چلنے کی وجہ سے کچھ آگ ایسی وہاں سے نکلی کہ جس کی وجہ سے جا کر یہ پورا کا پورا مصنوعی کعبہ ہے وہ جل گیا. بہرحال دونوں صورتوں میں یا تو جلا دیا گیا یا جل گیا. ابرہہ کو بہت زیادہ غصہ آیا اور غصہ آ کر اس نے یہ طے کیا کہ اب میں مکہ جا کر کعبہ شریف ہی کو ختم کر دوں گا، کعبہ شریف کو توڑ دوں گا اور وہاں بالکل اس کو ملیا مٹ کر دوں گا تاکہ یہ بات ہی باقی نہ رہے. اس وجہ سے بہت بڑا لشکر لے کر، عربوں میں ہاتھی نہیں ہوتے لیکن یہ بہت سارے ہاتھیوں کو لے کر بھی کیا ہے مکہ مکرمہ کی طرف چلا. اور چلنے کے بعد عرفات کے بعد مزدلفہ سے آگے تو ایک جگہ آتی ہے، اس جگہ پر جا کر اس نے پڑاؤ ڈالا. اور پڑاؤ ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں اتنا بڑا لاؤ لشکر آئے گا، کعبہ شریف کو توڑنے کے لیے آئے گا، پھر اپنے ساتھ اپنے زمانے کے اعتبار سے فائٹر اور بمبر 52 کی جگہ پر بڑے بڑے ہاتھیوں کو لے کر آیا ہے. تو لوگوں میں قسم کے حرکت مچ گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس وقت حضرت عبد المطلب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب اس زمانے میں مکہ مکرمہ کے رئیس تھے، مکہ مکرمہ کے سردار تھے، اور ان کی قیادت میں وہ سارا کام وہاں پر ہو رہا تھا. ان کو بھی معلوم ہوا کہ ابرہہ آیا ہے. اس نے وہاں پہنچ کر پہلے تو لوٹ مار شروع کر دی. اور اس زمانے میں وہاں لوٹ مار میں پیسے کہاں ہوتے تھے؟ اونٹی ہوتے تھے. انہوں نے اونٹوں کو سب کو جو ادھر ادھر چر رہے ہوں گے، گھوم رہے ہوں گے، ان سارے اونٹوں کو انہوں نے پکڑ لیا. اس میں حضرت عبد المطلب کے بھی اونٹ تھے، وہ اونٹ بھی اس نے پکڑ لیے. سمجھ میں آ گیا یہاں تک؟ اب یہ جب قافلہ ہوا تو حضرت عبد المطلب نے سارے روسا کو، اس زمانے کے جو بڑے بڑے حضرات ہوں گے، سردار ہوں گے، ان سب کو جمع کیا
اور جمع کرنے کے بعد انہوں نے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ ان کے سامنے ہمارا مقابلہ جان بوجھ کر خودکشی کرنے کے مقابلے میں ہے، اس وجہ سے ہمیں اس وقت اپنے آپ کو، اپنے جان اور مال کو بچانے کی ضرورت ہے، اس لیے ہم سب کو مکہ چھوڑ کر پہاڑوں پر چلے جانے کی ضرورت ہے۔ اس کو چھوڑ دو، وہ کیا کرنا چاہتا ہے کرنے دو۔ اس زمانے میں بھی ان کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ کسی کا بنایا ہوا گھر نہیں ہے، یہ اللہ ہی کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، اللہ ہی کا گھر ہے، اور اللہ ہی اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ آپس میں ان کا طے ہو گیا۔ اب اس کے بعد جب عبد المطلب کی مجلس ختم ہوئی تو معلوم ہوا کہ ان کے اونٹ لے لیے ہیں، تو حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس پہنچے۔ مینا میں ایک جگہ ہے جس جگہ پر آج بھی وہاں رہنا منع ہے، کہتے ہیں کہ اصحاب فیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ختم کیا تھا۔ خیر، حضرت عبد المطلب وہاں پہنچے، اس کو اطلاع دی گئی کہ مکہ کا کیا ہے باس، مکہ کا لیڈر جو بھی ہے، سمجھ میں وہ ابھی آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو اس نے بڑا اہتمام کیا، اور بڑا اہتمام کر کے بڑی عزت کے ساتھ حضرت عبد المطلب کو اس نے اپنے پاس بلایا۔ حضرت عبد المطلب کا جو رعب تھا، دبدبا تھا، جلال تھا، اس جلال کو دیکھ کر ابرہہ کانپ گیا۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ اللہ کی نصرت ہوتی، کانپ گیا وہ۔ عبد المطلب نے کہا کہ بھائی آپ نے ہمارے اونٹوں کو لے لیا ہے، پکڑ لیا ہے، ہمارے اونٹ ہمیں واپس کر دو۔ ابرہہ کہتا ہے کہ آپ یہاں کے سردار، آپ اتنے بڑے اونچے آدمی، اور آپ کو معلوم ہے کہ میں مکہ کو، کعبہ شریف کو توڑنے کے لیے آیا ہوا ہوں، تو آپ کو تو اس سلسلے میں اس سے بات کرنی چاہیے تھی، اس کی جگہ پر آپ اپنے اونٹوں کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ عبد المطلب نے کہا دیکھو بھائی، اونٹ میرے ہیں، میرا مال ہے، اس وجہ سے میں نے اپنے مال کے متعلق بات کی۔ یہ جو گھر ہے، یہ گھر نہ میرا ہے نہ کسی کا ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اس کا مالک تو اللہ ہے۔ اللہ اپنے مال کی اپنی جگہ کی حفاظت کرے گا، مجھے اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے میں نے آپ سے کچھ نہیں کہا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اونٹ لے کر حضرت عبد المطلب واپس آ گئے، اور آ کر جتنے بھی وہاں مکہ میں رہنے والے تھے وہ سب کے سب وہاں سے مکہ کو چھوڑ کر باہر پہاڑی کے اوپر چلے گئے، اور سب کے سب نے وہاں پر پہاڑوں پر رہنا شروع کر دیا۔ ادھر اللہ جل جلالہ امن والوں نے ابابیل کو بھیجے، اور ابابیل نے اپنے چونچ میں اور اپنے پاؤں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھی، وہ بادل کی طرح سب کے سب چھا گئے، اور وہاں سے انہوں نے کنکریوں کو پھینکنا شروع کیا۔ وہ جو کنکری جس پر بھی گرتی تھی تو وہ سر پر اگر گری تو سر کو پھاڑ کر اندر سب جلا کر کیا نیچے کیا نکل جاتی تھی، اور سارے کے سارے مخلوق، سارے کے سارے لشکری، سارے کا سارا سامان بالکل اس کے ذریعے سے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سب کو ختم کر دیا۔ ابرہہ جو تھا اس کو چیچک شروع ہو گئے، اور چیچک کی وجہ سے اس کا پورا بدن سڑ گیا، بدن کے اعضاء گر گئے، اور اس صورت میں ابرہہ کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ واقعہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل کے ذریعے سے پورا ذکر کیا ہے، اور یہ تمہارے سامنے ذکر ہے، مشہور واقعہ ہے۔ اس واقعے کو چونکہ یہ جس سال پیش آیا تھا، اس سال ہی کو عام الفیل سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور میں نے ابھی بتایا کہ عربوں کے یہاں ہاتھی نہیں ہوتے، اس وجہ سے ہاتھی ان کو بڑا عجب بھی محسوس ہوتا ہے۔ تم نے سنا ہوگا موطا امام مالک پڑھتے ہوئے کہ موطا امام مالک کے جو ایک شاگرد تھے، سمجھ میں آیا نہیں، جنہوں نے اس روایت کتاب کو تمہارے سامنے پیش کی ہے، ان کو وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس موطا امام مالک پڑھ رہے تھے۔ پڑھتے پڑھتے کسی نے آ کر کہہ دیا، ارے بھائی ہاتھی آ گیا ہے، دیکھنا ہو تو چلو۔
تو سارے کے سارے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، وہ ہاتھی کو دیکھنے کے لیے چلے گئے، اس لیے کہ ہاتھی بڑی عجیب چیز تھی ان کے سامنے۔ یہ بیٹھے رہے۔ حضرت امام مالک نے پوچھا کہ بھائی سب دیکھنے کے لیے گئے، تو نہیں گیا؟ کہتے میں ہاتھی کو دیکھنے کے لیے نہیں آیا، میں تو حدیث پڑھنے کے لیے آیا ہوں، اس وجہ سے نہیں گیا۔ یہ موطا امام مالک کے سلسلے میں تم نے سنا ہوگا۔ بہرحال اس وقت یہاں پر چونکہ الفیل کا لفظ آیا ہے اور اسی وجہ سے اس سال کو عام الفیل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ کب ہوا تھا سمجھ میں؟ تو اس کے یاد رکھنے کے لیے دیکھو کہ اس عام الفیل کا جو واقعہ ہوا، ابرہہ ختم ہوا، سمجھ میں آنے، اس کے 50 دنوں کے بعد یا 55 دنوں کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں پیدائش ہوئی ہے۔ سمجھ میں؟ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام الفیل میں ہوئی ہے۔ تو یہاں پر یہ ذکر کیا گیا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا مکہ مکرمہ سے قتل کو۔ وہ تو آیا تھا قتل کرنے کے لیے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک لیا کیا؟ فیل کو، ہاتھی کو۔ اب یہ ہاتھی وہاں سے یمن سے چل کر آ رہے تھے، بڑی تیزی کے ساتھ چل کر آ رہے تھے، بڑی تیزی کے ساتھ چل کر آ رہے تھے۔ لیکن جب یہ کیا ہے مینا میں پہنچے، اب مینا میں پہنچنے کے بعد اس ہاتھی کو اٹھایا جا رہا ہے، ہاتھی کو چلایا جا رہا ہے، ہاتھی کو ہکالا جا رہا ہے تاکہ کعبہ شریف تک وہ پہنچے۔ لیکن جو ہاتھی یہاں تک بڑے جوش سے چل کر آئے تھے، وہ ہاتھی آگے ایک قدم چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب اصل فیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھیوں کو بھی روک دیا اور وہ وہاں کیا حرم میں پہنچے ہی نہیں، حرم سے باہر ہی رہ گئے وہ۔ ان مکۃ القتل او الفیل قال محمد، امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وجعلوہ علی الشک، یعنی ان دونوں لفظوں کو شک کے اوپر محمول کیا ہے، راوی کو شک ہوا ہے اس وجہ سے۔ اچھا، قضا قال ابو نعیم القتل او الفیل وغیرہ، بعض حضرات نے اس کو کیا ہے شک کے ساتھ ذکر نہیں کیا بلکہ قتل کے الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے، بعضوں نے فیل کے الفاظ کے ساتھ بغیر شک کے ذکر کیا ہے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس شک کے ساتھ ذکر کرنا ہے۔ یقول الفیل وسلط علیہم رسول اللہ، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں کے اوپر مسلط کیا۔ ابھی میں نے جیسے بتایا گیا فتح مکہ جب ہوا ہے تو اس فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا چند آدمیوں کے متعلق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے رہتے تھے یا جو اسلام کے نشر و اشاعت میں بہت زیادہ مانع اور رکاوٹ بنتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی حکم دیا تھا جہاں بھی ملے، کعبہ شریف کے پردے میں لپیٹے ہوئے ملے تو بھی وہاں اس کو قتل کر دو۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور مسلط کیا ان کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو، مومنون کو۔ الا، خبردار یاد رکھنا، وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، مجھ سے پہلے کسی آدمی کے لیے حرم میں قتل کرنا جائز نہیں، وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، اور میرے بعد بھی کسی کو حرم میں قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے اجازت دی اور اس اجازت میں ان کافروں کو قتل کیا گیا، وہ میرے لیے اجازت تھی، باقی اب کسی کے لیے اجازت نہیں ہے۔ وَإِنَّهَا، اور یہ حلت میرے لیے تھی، ساعتن من نہارن، وہ بھی پورا دن نہیں بلکہ دین کے ایک مخصوص حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اجازت مرمت فرمائی تھی جس وجہ سے یہ ہوا۔ الا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ، اور اس وقت سے لے کر اس وقت تک اب کیا ہے کعبہ شریف میں یہ کرنا ناجائز، قتل کرنا حرام ہے۔ حرام لا یختلا شوکھا، مکہ مکرمہ میں اگر کوئی کانٹا ہو تو اس کانٹے کو بھی توڑا نہیں جائے گا۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ابھی تم جا کر دیکھو گے تو جس طریقے سے ہمارے یہاں شہروں میں کیا ہے میونسپلٹی کے طرف سے وہاں بھاجی وغیرہ لگائی جاتی ہے، سبزہ لگایا جاتا ہے، اس طریقے سے آج بھی اب وہاں پر بھی سبزہ لگایا گیا ہے اور مہندی لگائی گئی ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اور وہاں اس مہندی کو وہ درست بھی کرتے رہتے ہیں، کاٹتے بھی رہتے ہیں۔
جیسے یہاں اپنے یہاں باغوں میں ہوتا ہے وہ. تو اس وجہ سے میں نے بتایا تھا کہ جو درخت خود بخود اگا ہو اس درخت کو کاٹنا جائز نہیں ہے. جس درخت کو تم نے لگایا ہو اس کو کاٹنا وغیرہ جائز اور درست ہے. بہرحال لا یختلا شوکها ولا یؤذد شجرها، اور نہیں کاٹا جائے گا اس کے درخت کو. ولا تلتقط ساقطتها الا لمنشد. اسی طریقے سے اگر وہاں پر کوئی گری پڑی چیز ملے، لقطہ جس کو کہا جاتا ہے، تو اس کو بھی کیا ہے لینا جائز ہے یا نہیں ہے، اس کو استعمال کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے، وہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. یہ باب اللقطہ کا مسئلہ ہے. راستے میں اگر کوئی گری پڑی چیز ملی ہوئی ہو تو گری پڑی چیز پڑی ہوئی ہو تو اس کو اٹھانا جائز ہے کہ نہیں، اور اٹھانے کے وقت کیا نیت ہونی چاہیے، کس نیت سے اٹھانا چاہیے، وہ سارا مسئلہ آئے گا باب اللقطہ میں. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی چیز گری پڑی ہو اور تم اس کو نہیں اٹھاتے ہو اور تمہیں خطرہ ہے کہ ہم اگر نہیں اٹھائیں گے تو یہ چیز ضائع ہو جائے گی، کوئی دوسرا لے جائے گا اور صحیح مالک تک نہیں پہنچے گی، تو ایسے وقت میں تم کو اٹھا لینا چاہیے. اور جس وقت اٹھاؤ اس وقت اپنے استعمال کے لیے اٹھانا یہ درست نہیں ہے. سمجھ میں آئے؟ ایئرپورٹ پر پہنچے، کسی جگہ پر گئے تو وہاں فون پڑا رکھا ہوا ملا، کسی کا موبائل فون، سمجھ میں آئے، کوئی بھول گیا ہوگا، اب تم اس کو لے رہے ہو، اس وقت اگر تم اٹھا رہے ہو اور یہ کہ دل میں یہ خیال کر کے اٹھا رہے ہو کہ میں اس کو اس کے مالک تک پہنچا دوں گا یا میں اس کے صحیح مالک تک پہنچاؤں گا تاکہ یہ کوئی چور اٹھا کر نہ لے جائے، تو یہ اٹھانا درست ہے. لیکن اس وقت تم اس ارادے سے اگر مل گیا، مزہ آ گیا، چلو فون تو مل گیا، سمجھ میں آنے، تو اس طریقے سے اٹھانا اپنے استعمال کے لیے اٹھانا جائز نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اب یہاں پر ایک دوسری بحث بھی ہے کہ دوسری جگہ پر جو چیز پڑی ہوئی ملی اس کا حکم کیا ہے، اور مکہ مکرمہ میں جو گری پڑی چیز اگر ایسے ملے تو اس کو اٹھانے کا حکم کیا ہے. دونوں کا حکم یکساں ہے یا دونوں کا حکم الگ ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک تو دونوں کا حکم یکساں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دونوں کا حکم الگ الگ ہے. مکہ مکرمہ میں جو چیز، حرم میں جو چیز تمہیں ملے، اس لیے کہ حرم میں جو ملے گی وہ مسلمان ہی کی ہوگی، مسلمان کے علاوہ وہاں جائے گا کون حج عمرہ کے علاوہ. سمجھ میں آ گیا؟ اور دوسرا یہ کہ وہاں پر جو ہے وہ اصل مالک ہی کا ہے، اس وجہ سے اس مالک کو پہنچانا لازم اور ضروری ہے. سمجھ میں آنے؟ ہاں اگر کسی وجہ سے مالک کو نہ پہنچا سکو تو پھر اس کا حکم دوسرا ہوگا. بہرحال یہ کتاب اللقطہ میں آئے گا. تو یہاں پر فرمائیں کہ وَلَا تُلْتَقَطُ سَاقِطَتِهَا، وہاں پر گری ہوئی چیزوں کو اٹھایا نہیں جائے گا، إِلَّا لِمُنْشِدٍ، لیکن ہاں تم اس کو اصل مالک تک پہنچانے کے لیے اٹھا رہے ہو تو یہ اٹھانا جائز ہے. فمن قتل فهو بخیر النظرین، اگر کسی آدمی کو قتل کر دیا گیا حرم میں تو اب دو صورتیں ہیں، اما یعقل، یا تو اس کا عقل دیا جائے، دیت دی جائے، وہ اما یقاد اہل القتیل، یا جو اس کا قتیل ہے، اس کا جو آدمی قتل ہوا ہے، اس قتل ہونے کے جو اس کے تعلق والے رشتے والے ہیں ان کو آ کر اس کو دیت دے. فجاء رجل من اہل الیمن، حضور اقدس صلی اللہ، یہ پورا جو واقعہ ہو رہا تھا جو بھی میں نے تمہارے سامنے ذکر کیا، اس واقعے میں ایک یمن کا ایک آدمی آ گیا، اور آدمی نے آ کر یہ سارا واقعہ دیکھا، سنا، تو سننے کے بعد اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ فقال اکتب لی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ نے جو ارشاد فرمایا یہ ارشاد کو مجھے لکھوا دیجئے. ترجمۃ الباب تو یہ ثابت ہو گیا یہاں پر کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو، اس حدیث کو، اس الفاظ کو جو لکھنے کا حکم فرمایا، اس وجہ سے علمی بات کو لکھنا جائز اور درست ہے، لکھوانا جائز اور درست ہے. چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھوا دیا. فقال اکتب لی یا رسول اللہ، فقال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتبوا لابی فلان، یہ ابی شاہ کے لیے اس کو لکھ دو، اس کا نام ابی شاہ ہے.
फ़क़ाल रजुल मिन कुरैश, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी के ज़िम्न में फरमाया कि इसका दरख्त को काटना जायज़ नहीं है, घास को काटना जायज़ नहीं है। तो एक आदमी वहाँ मौजूद था, उसने कहा कि या रसूलल्लाह इल्लल इस्कर, यानी इज़खिर को आप मुस्तस्ना कीजिए, इस इज़खिर को काटने की इजाज़त दीजिए, उसको काटने से मना मत कीजिए। समझ में आया नहीं? इज़खिर एक किस्म का घास होता है, समझ में आया? वो बहुत सारे काम में आता है। या तो ये कि लोहार जो होता है वो जब अपनी भट्ठी वगैरह जलाता है तो उस भट्ठी के जलाने के काम में भी आता है। दूसरा, अपने घरों के ऊपर छज्जा के ऊपर बिछाने के काम में भी आता है, ताकि बारिश और धूप वगैरह से हिफाजत हो। तो ये घास काम की चीज़ है, और इसके ज़रिए से हमारे काम बहुत सारे उसके काटने से ही अदा होते हैं। इस वजह से या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़खिर घास को काटने से मना न कीजिए, उसको मुस्तस्ना फरमा दीजिए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्लल इस्कर, चलो इस्कर को मुस्तस्ना करो, उसको काटने खुदरो घास है, अगर वो खुद भी उग जाए तो उस सूरत में उसको काटना जायज़ और दुरुस्त है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब इसमें एक बात है कि इल्लल इस्कर का ये इस्तिस्ना कराया, ये कौन था? समझ में आए? तो रिवायत के देखने से मालूम होता है कि हज़रत अब्बास, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, वो उस वक्त वहाँ मौजूद थे। उन्होंने समझा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके दरख्त को काटने से, उसके कांटे को काटने से वो मना फरमाया है। कहीं इस्खर को काटने से भी मना फरमा दिया जाएगा तो हमारा बहुत सारा काम रुक जाएगा। इस वजह से उन्होंने इस्खर की इजाज़त मरम्मत फरमाया के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा दिया। अब इसके साथ एक दूसरी बहस भी है, पता नहीं ज़हन जाएगा कि नहीं, और वो ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज्तिहाद करने की इजाज़त है या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज्तिहाद करने की इजाज़त नहीं है। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इज्तिहाद से कोई हुक्म सादिर फरमा सकते हैं या कोई हुक्म फरमा नहीं सकते। इसमें दो कौल ज़िक्र किए जाते हैं। एक कौल तो ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तो वही नाज़िल होती है, इस वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही का इत्तिबा करना लाजिम है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्तिहाद नहीं कर सकते। और दूसरा कौल ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इज्तिहाद कर सकते हैं और इज्तिहाद के ज़रिए से कोई हुक्म बता सकते हैं। समझ में आ गया? तीसरा और सही कौल ये है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्तिहाद कर सकते हैं, लेकिन अल मुज्तहिदु युख्ती व युसीब, जैसा कि हमारे मुज्तहिदीन के लिए है कि कभी ख़ता भी कर सकते कर जाते हैं या कभी ख़ता भी होती है, लेकिन इनकी ख़ता पर इनको गुनाह नहीं होता। यहाँ पर ये नहीं होता। अगर कहीं ख़ता होती है तो वही के ज़रिए से फ़ौरन उसको इस्लाह कर ली जाती है और उसको बाकी नहीं रखा जाता। बहरहाल यहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्तिहाद करके फरमा दिया इल्लल इस्खर, या ये भी हो सकता है कि जब हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस्खर के मुताल्लिक कहा, उस वक्त इस्खर के मुताल्लिक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर वही नाजिल हो गई हो, कहा कि ठीक है, इस्खर को इस्तिस्ना कर दीजिए। इस वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्खर के ज़रिए से इस्तिस्ना करा दिया। समझ में आ गया? मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह तआला अलैह ने किताबत इल्म के सिलसिले में, किताबत हदीस के सिलसिले में, इल्मी बातों को लिखने के सिलसिले में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस दलील में ज़िक्र की। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुताल्लिक पहले जब नाम आया था उस वक्त मैंने बताया था कि कबीला दौस के आदमी थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल से 4 साल पहले आए थे। सिर्फ 4 साल हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये रहे हैं। समझ में आ गया? और 4 साल में उन्होंने हदीसें के अलावा और किसी चीज़ की तरफ तवज्जो ही नहीं दी, ध्यान ही नहीं दिया, और हदीस का हासिल करने में पूरी तरीके से वो मुतवज्जे हो गए। और आगे हदीस गुजरी थी कि हज़रत अबू हुरैरा खुद फरमाते हैं कि मेरा तो एक पेट था, बस पेट की फिक्र थी, न बीवी थी, न बच्चे थे, न कोई चीज़ थी, न मुझे बाजार जाने की ज़रूरत, न खेत में जाने की ज़रूरत। मैं तो वहीं पड़ा रहता था और इल्म हासिल करता रहता था। याद आ गई ना वो हदीस? तो इस वजह से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं
کہ میرا تو کام تھا صرف حدیثوں کے پڑھنے کا حدیث کو حفظ کرنے کا، حدیث کو یاد کرنے کا، اور اس وجہ سے میں اسی میں لگا رہتا تھا۔ لیکن مجھ سے زیادہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث کو بہت زیادہ روایت کرتے ہیں، اور ان کی حدیثیں جو زیادہ مروی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حدیث کو لکھ لیا کرتے تھے، اور میں حدیث کو لکھتا نہیں تھا، میں صرف حفظ کرتا رہتا تھا۔ اس وجہ سے ان کی روایت زیادہ ہے، میری روایتیں کم ہے۔ یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ اس میں حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکتب وہ لکھتے تھے۔ سمجھ میں آئے؟ تو حدیث کو لکھنے کا ثبوت اس کے ذریعے سے ہو گیا، ترجمۃ الباب کے ساتھ یہ ثابت ہو گیا۔ سمجھ میں آیا؟ اب دوسری بحث کو دیکھو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری روایت سے زیادہ حضرت عبداللہ کی روایت ہے، اور وجہ یہ بتائی کہ وہ لکھتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ سمجھ میں آ گیا؟ لیکن اصل کے اعتبار سے اگر تم اس وقت دیکھو گے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشکات میں اور اس طریقے سے حدیث کی کتابوں میں جو حدیثیں ذکر کی جاتی ہیں وہ حدیثیں 5000 سے زیادہ ہے، 6000 کے قریب ہے، صرف حضرت ابو ہریرہ کی روایت۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سینکڑوں میں ہے، 700 کے قریب ہے۔ پھر یہ کیسے صحیح ہوا کہ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کی روایت زیادہ ہے اور میری روایت کم ہے؟ اشکال سمجھ میں آ گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں رہے، اور وہیں رہ کر انہوں نے حدیث کو حاصل کیا، اور حدیث کو حاصل کرنے کے بعد وہیں رہ کر انہوں نے حدیث کی نشر و اشاعت کا سلسلہ شروع کیا، اور وہ اسی میں لگے رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پہلے روایتیں ان کی بہت تھی، اس لیے کہ وہ لکھا ہوا تھا، وہ دیکھ کر پڑھاتے تھے لوگوں کو۔ لیکن پھر اس کے بعد وہ جہاد میں چلے گئے، عراق چلے گئے، شام چلے گئے، دوسری جگہ چلے گئے، اور مصر چلے گئے، اور اس طریقے سے جانے کی وجہ سے ان کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ کم ہو گیا، ان کے شاگردوں کا سلسلہ کم ہو گیا، اس لیے ان سے جو روایتیں چلی وہ کم چلی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں زیادہ چلی۔ اس لیے آج بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت 6000 کے قریب ہیں، اور حضرت عبداللہ کی روایت 700 کے قریب ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی بھی اکثر و حدیثاً عنہ منی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سے روایت کرنے والا مجھ سے زیادہ حدیث سے روایت کرنے والا اور کوئی نہیں، میری حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہیں، الا ما کان من عبداللہ ابن عمرو، ہاں عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی حدیثیں مجھ سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ عبداللہ ابن فإنه كان يكتب ولا أكتب، وہ حدیث کو لکھ لیا کرتے تھے اور میں حدیث کو لکھتا نہیں تھا، اس وجہ سے ان کی حدیثیں زیادہ ہیں، ان کی حدیث کی روایت کرنے والے زیادہ ہیں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کے زمانے میں تھا، لیکن بعد میں پھر جیسا کہ میں نے ابھی بتایا بدل گیا۔ تابعہ معمر عن حمام عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر جو یہ ذکر کیا ہے، مطابقت ذکر کی ہے، وہ صرف اس وجہ سے کہ معمر بھی روایت کرتے ہیں حمام عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اصل میں مسند کے اندر میں کمزوری واقع ہو رہی تھی، اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا ضعف کو نکالنے کے لیے بتایا کہ یہ انہوں نے تابعہ معمر عن حمام عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسری حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کر رہے ہیں، اور وہ حدیث جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات کے
دینوں کے سلسلے میں ہے۔ دیکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے تقریباً 13 یا 14 دن انتقال سے پہلے 13 یا 14 دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے ہیں۔ سمجھ میں مرض ایام وفات کہا جائے، مرض الموت جس کو کہا جائے، 13 یا 14 دن کے یہ پورا واقعہ ہے۔ اس 13-14 دن میں یہ واقعہ پیش آیا تھا جو بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ پورا واقعہ اس طریقے سے ہوا، یاد رکھ لینا اس کو۔ دیکھو سیرت کی بہت ساری چیزیں ہمیں یاد نہیں ہوتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بقیع الغرقد گئے تھے، سمجھ میں، کسی جنازے کو دفن کرنے کے لیے۔ وہیں سے سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سر کا درد شروع ہوا، سر میں درد شروع ہوا۔ دفن کر کے گھر تشریف لائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے۔ اللہ کا کرنا یا اتفاق کو ہو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں بھی اس وقت درد شروع ہو گیا تھا، درد تھا، ان کا بھی سر دکھ رہا تھا، سر میں درد تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سر کے درد کی وجہ سے کہا واراسا، او میرا تو سر بہت دکھ رہا ہے، او واراسا، سمجھ میں آ گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سر میں درد تھا، لیکن جب سامنے والا کہہ رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات ذکر نہیں کی، بلکہ محبت کی وجہ سے کہہ دیا ارے گھبراتی کیوں ہے، واراسا کان ہے، او میرا سر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراتی کیوں ہے، اگر تو مر جائے گی تو میں غسل دوں گا، کفن دوں گا، دفن کروں گا، سمجھ میں آ گیا۔ محبوب بیوی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ حضرت عائشہ نے کہا ہاں آپ تو یہی چاہتے ہیں کہ میں کب مروں، میں مر جاؤں گی تو شام کو دوسری شادی کر لو گے، سمجھ میں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واہ راسا بھائی میرے بھی سر میں بہت درد ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی شروعات ہے، جب تک ٹھیک رہے مسجد میں جاتے رہے، سمجھ میں آ گیا نا۔ اور یہ پورا 13 دن کا حال ہے۔ یہ اس 13 دن میں اخیر میں جمعرات آئی، تو جمعرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تھی، سر میں درد تھا، بخار تھا۔ اور ایک حدیث دوسری میں تمہارے سامنے پہلے ذکر کر دوں کہ اس میں حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم کو جو بخار آتا ہے اس میں اور مجھے جو بخار آتا ہے اس میں، تم کو جو سر دکھتا ہے اس میں اور مجھے جو سر دکھتا ہے اس میں فرق ہے۔ مجھے 2 آدمی کے برابر بخار ہوتا ہے، 2 آدمی کے برابر سر میں درد ہوتا ہے، ڈبل ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو جتنا محبوب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش اس کے ساتھ اتنی ہوتی ہے، سمجھ میں آئے نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سر میں بہت زیادہ درد تھا۔ اس وقت دل میں خیال آیا ہوگا کہ میرے بعد اب میں تو جا رہا ہوں، میرے بعد اس امت کا کیا ہوگا، کون امیر المومنین بنے گا، کون مسلمان بنے گا، کون حکومت چلائے گا، اور اس میں کہیں جھگڑا نہ ہو جائے۔ جیسے آج کل کوئی آدمی مرتا ہے اور اس کے بیٹے ہوتے ہیں تو ایک بیٹا ادھر کھینچتا ہے، دوسرا بیٹا ادھر کھینچتا ہے، سمجھ میں نہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پہلے تو سوچا، حضرت عائشہ صدیقہ بھی فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ میرا ارادہ ہوتا ہے کہ تمہارے ابا کے لیے میں کچھ کہہ کر جاؤں یا لکھ کر جاؤں، سمجھ میں آئے نہیں، لیکن پھر یعنی تندرست کی حالت میں، لیکن پھر کہا کہ نہیں چھوڑو، اللہ اور اس کا اللہ کے بندے یعنی مسلمان امت کبھی ابو بکر کے علاوہ کسی دوسرے پر راضی نہیں ہوگی، سمجھ میں آ گیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں آیا تھا، اس وجہ سے کہا کہ مجھے میرے پاس قلم اور دوات لے کر آؤ، لکھنے کے لیے قلم کاغذ لے کر آؤ، میں کچھ لکھوانا چاہتا ہوں۔
اس وقت گھر میں حضرت عباس، حضرت علی، حضرت عمر فاروق، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سارے بڑے بڑے صحابہ اور دوسرے صحابہ سارے کے سارے گھر میں موجود تھے. اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لما اشتد بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وجہہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تکلیف درد بڑھ گیا اور اس کی حالت زیادہ خراب ہو گئی، قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں فرمایا، ایتونی بے کتاب اکتب لکم کتابا، ارے بھائی کاغذ دوات لاؤ تاکہ میں تمہارے لیے کچھ لکھوا دوں، تاکہ اس کے اوپر تم عمل کرو اور اس کے علاوہ تم دوسری چیزوں کے اوپر کیا گمراہ نہ ہو جاؤ اور فریق نہ بن جاؤ، منتشر نہ ہو جاؤ. اس وجہ سے میں کچھ لکھوا دینا چاہتا ہوں، کچھ لکھوانا چاہتا ہوں. سمجھ میں آ گیا؟ اور میں نے ابھی بتایا کہ کیا لکھوانا چاہتے ہیں وہ تو معلوم نہیں، لیکن جیسا کہ اگر ہو تو بہت بہت ہے کہ میرے بعد کون آئے گا، یہی ہوگا، اسی لیے لکھوانا چاہ رہے ہوں گے. اب یہ کیا ہے وہ تو ابھی میں تھوڑی دیر کے بعد تفصیل بیان کروں گا. پہلے تو ترجمۃ الباب سے مطابقت دیکھ لو یہاں پر کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ قلم دوات لاؤ میں تمہارے لیے کچھ لکھ دوں. معلوم ہوا کہ لکھنا، علمی باتوں کو لکھانا جائز اور درست ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجمۃ الباب کو ذکر کیا ہے. یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا لکھوانا چاہتے تھے وہ اس کی تصریح ہے نہیں. سمجھ میں ہو سکتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم امتحان لینا چاہتے ہو کہ میرے بعد یہ کیا کریں گے، وہ ذرا میں اس طریقے سے دیکھوں تو پوچھوں کہ اس کا جواب ہو. یا یہ بھی ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امارات کے متعلق، خلافت کے متعلق ہی لکھوانا چاہتے ہو کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ بنے. سمجھ میں آئے؟ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف کو دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، جیسا میں نے ابھی بتایا کہ حضرت عباس چچا ہے وہ موجود ہے اور دوسرے حضرات بھی موجود ہے، حضرت عمر بھی اس جگہ پر موجود ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی درد کی شدت ہے، بہت زیادہ تکلیف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اذیت میں ہے، اور ایسے اذیت کی حالت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے لکھوانے کی تکلیف دینا یہ اور اذیت کو بڑھانا ہے. سمجھ میں آئے نہیں؟ اور ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ساری چیزیں لکھ دی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اس وجہ سے ہمیں کوئی نئی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تکلیف میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے مت لاؤ. سمجھ میں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ جانتے تھے کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائیں گے وہ پرفیکٹ ہو جائے گا. اگر اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم علی کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے لیے، حضرت عبداللہ حضرت عباس کے لیے اگر کچھ لکھ دیتے ہیں تو اچھی بات ہو جائے گی، جھگڑا ہی نہیں رہے گا. اس وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ لکھوا لو. سمجھ میں آیا نہیں؟ تو وہاں پر جو صحابہ موجود تھے ان میں دو جماعت ہو گئی. بعض ایک جماعت حضرت عمر فاروق والی جماعت تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے قرآن دیا ہے ہمارے لیے کافی ہے، ہم تو اسی کے ذریعے سے کام کرتے رہیں گے. اور یہ حضرات چاہتے تھے کہ لکھ لینا چاہیے. چنانچہ اس میں جب تو میں زیادہ ہو گئی، شور شغب زیادہ ہوا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کے سامنے شور و شغف کرنا، اختلاف کرنا مناسب نہیں ہے، چلو سب تم نکل جاؤ، تم سب کے سب نکل جاؤ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نکال دیا، اور نکال دینے کی وجہ سے یہ لکھنے کا جو معاملہ تھا وہ معاملہ رک گیا. تاریخ میں پڑھا ہوگا، یاد آ رہا ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں؟
اسی چیز کو شیعوں نے پکڑ لیا اور کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے لیے لکھنا چاہتے تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دیا اور لکھنے نہیں دیا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس سلسلے میں بہت ساری دلائل وغیرہ موجود ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء نامی ایک کتاب لکھی ہے، اس میں بھی تفصیل کے ساتھ دلائل کو ذکر کی ہے۔ لیکن شیعوں کا اس بات کے اوپر آج بھی یہی ہے کہ یہ لوگ غاصب ہیں، یہ لوگ زبردستی کرنے والے ہیں، اور انہوں نے زبردستی خلافت کو لے لی، حضرت علی کا حق تھا اس کو چھوڑ دیا۔ سمجھ میں؟ خیر، دلیلیں دوسری تو بہت ساری تم کتابوں میں دیکھو گے، یہاں تو ایک اپنی جیسی ایک بات میں نے ابھی بتایا کہ یہ واقعہ کب ہوا؟ جمعرات کو۔ میں نے ابھی بتایا تھا کہ یہ واقعہ جمعرات کو ہوا۔ سمجھ میں آئے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال جمعرات، جمعہ، سنی، روی اور سوم، منڈے، اس واقعے کے 5 دن کے بعد ہوا۔ سمجھ میں؟ اگر حضرت عمر کے کہنے کی وجہ سے، حضرت عمر کے روکنے کی وجہ سے اگر رک گئے تھے تو 5 دن تک حضرت عمر فاروق وہاں تو بیٹھے ہوئے نہیں تھے۔ سمجھ میں؟ پھر کون مانے تھا لکھوانے سے، کون مانے تھا لکھنے سے؟ کیوں نہیں ہوا؟ ارے سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ اگر اس سے بھی اطمینان نہیں ہوتا تو میں ایک بات اور بتا رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو آپ حضرات شیر خدا کہتے ہیں۔ علی شیر خدا ہے کہ نہیں؟ حضرت عمر منع کریں اور شیر خدا حضرت عمر سے ڈر جائیں، مانتے ہو؟ سمجھ میں آئے نہیں؟ تو پھر اس سے بھی پتہ چل جاتا کہ یہ جو تم لوگ کہہ رہے ہو شیعہ حضرات، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہی اولن تو یہ خلافت کے لیے ہے کہ یہی صحیح نہیں، بلکہ دوسری بھی چیز ہو سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ میرے بعد یہ لوگ کیا عمل کریں گے، کس پر عمل کریں گے، تو اس پر حضرت عمر نے کہہ دیا کہ کتاب اللہ ہمارے پاس کافی ہے، ہم تو اللہ کے احکام پر عمل کریں گے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ پورا واقعہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا ہے۔ پھر پیر کے دن صبح 9:30 10 11 بجے کے قریب، 50 کے قریب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اس کو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایتونی بکتاب اکتب لکم کتابا، کہ میں تمہارے لیے کوئی کتاب لکھ دوں، لا تضلوا بعدہ، کہ اس کے بعد تم گمراہ نہ ہو۔ قال عمر، حضرت عمر نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درد اور تکلیف کا بہت زیادہ شدت ہے، بہت زیادہ درد ہے، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف مت دو۔ وَإِنَّنَا کتاب اللہ حسبنا، اور ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، وہ کتاب ہمارے لیے کافی ہے۔ فاختلفوا، بس اس میں آپس میں اختلاف ہو گیا، اور جب آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے وَأَكْثَرُ اللَّغْطِ، شور شغب زیادہ ہو گیا۔ یعنی صرف حضرت عمر اکیلے نہیں تھے، اور بھی بہت سارے تھے، بہت سارے جبھی تو شور شغب ہوگا کہ نہیں۔ قال قوموا عنی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اختلاف زیادہ ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اٹھ جاؤ یہاں سے، میرے پاس لا ينبغي عندي التنازع، میرے پاس جھگڑا کرنا، تنازع کرنا مناسب نہیں ہے۔ فخرج ابن عباس یقول، فخرج ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں پر اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عباس تو تھے ہی تھے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس بھی تھے، چھوٹے بچے تھے 13-14 سال کے، وہ بھی موجود تھے۔ یقول ان الرزیۃ کل الرزیہ، رضیہ، اوہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، بڑا اچھا موقع تھا لیکن کیا ہے، وہ موقع ہاتھ سے نکل گیا۔ ان الرزیۃ کل الرزیہ ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین کتابہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھنے کے درمیان میں یہ کیا حائل ہو گیا؟ سمجھ میں آ گیا؟ یہی بات حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نقل کی جاتی ہے
کہ رضیہ کیا، ارے افسوس بہت اچھا موقع تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھ لیتے تو اچھا ہوتا. سمجھ میں آئے نہیں. ایک دوسری بات اور بھی بتاتا چلوں کہ حضرت عباس نے حضرت علی سے بھی کہا کہ لکھوا لو. حضرت علی نے کہا کہ ہاں ہاں ایسا مت کرنا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر لکھ دیا اور اس میں یہ لکھ دیا کہ میرا خاندان کا کوئی آدمی امیر نہیں بنے گا تو پھر ہماری عمارت ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی. سمجھ میں آئے نہیں. بہرحال یہ بہت ہی ایک مسئلہ ہے جو شیعوں کے ساتھ چلتا ہے، اس وجہ سے ذرا تم لوگوں کے لیے اشارہ کر کے میں نے بتا دیا. جی بہرحال اس میں کتابت کا ثبوت ہو گیا اور لکھنا جائز اور درست ہو گیا. جی قال رحمه الله باب العلم والعظة بالليل. وبه قال حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن امرأة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل ليلة من الفتن وماذا فتي من الخزائن أيقظوا صواحب الحجر فرب كاسية في الدنيا عالية في الآخرة. آج کل تو ہمارے یہاں دستور بہت ہی الٹا چل رہا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس دستور کے خلاف صحیح مسئلہ کیا ہے اس کو ذکر کیا ہے. صحیح مسئلہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کو تاخیر کے ساتھ پڑھنی چاہیے اور عشاء کی نماز کو پڑھنے کے بعد پہلا کام سو جانا چاہیے تاکہ ہمارا دین کا معمول جو ہے وہ اللہ کی عبادت پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر ہمارا صفحہ پورا ہو. اور دوسرے دن اٹھے تو اٹھنے کے ساتھ سب سے پہلا کام فجر کی نماز کا ہو. تو پہلا کام بھی نماز، صفحے کا پہلا کام بھی نماز اور صفحے کا آخری کام بھی نماز ہو. رات کو گپ شپ کرنا، رات کو بات چیت کرنا، رات کو ٹیلی ویژن دیکھنا، یہ سب کا سب کیا ہے؟ منع ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی کہ رات کو بات چیت کرنا منع ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سمر قصہ گوئی عامتاً عربوں میں دستور ہوتا تھا، جیسا ہمارے یہاں آج کل کیا ہے لوگ ٹی وی کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں. وہاں یہ ہوتا تھا کہ لوگ کھانا وانا کھایا، کھانا کھا کر ایک جگہ پر بیٹھ گئے اور وہاں جا کر قصے کہانیاں کو ہوا کرتی ہے، قصے کہانیاں وارتائیں سنایا کرتے ہیں اور اس وارتاؤں کو سننے کے بعد پھر آ کر سو جایا کرتے تھے. تو اس سونے میں جب دیر سے سوئے گے تو ظاہر بات ہے کہ رات کو اٹھنے میں، فجر کے اٹھنے میں مشکل ہی ہوگی. اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سمر بعد العشاء سے منع فرمایا تھا. سمجھ میں آ گیا؟ اور کرنا بھی یہی چاہے، جلدی سو جاؤ جلدی اٹھو. امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا ہے وہ مطلقاً بات کرنے سے نہیں فرمایا ہے، قصہ گوئی بیکار کی باتیں کرنے سے، مجلس جمانے سے منع کیا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی رات کو دینی بات کرتا ہے، تقریر کرتا ہے، دینی سلسلے میں اگر کوئی بات چیت ہو رہی ہے، سمجھانے دینی مسئلہ سمجھانے کے سلسلے میں اگر وہ رات کو کوئی بات چیت ہو رہی ہے تو یہ بات چیت کرنا جائز اور درست ہے. اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا العلم والعزت، علم اور نصیحت کرنا رات کے وقت میں یہ جائز اور درست ہے. ترجمۃ الباب اور اس کا مقصد سمجھ میں آ گیا. ان ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ مطہرہ اور ہماری ام المومنین، ہماری محترم ماؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان کے شوہر کا جب انتقال ہو گیا تو اس وقت خود فرماتی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ اگر کوئی تکلیف پہنچے، کوئی رنج پہنچے، کوئی مصیبت ہو تو اس وقت میں کوئی چیز گم ہو جائے، کوئی چیز چلی جائے تو اس وقت میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا چاہیے. اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اللہ جل جلالہ و من والہ اس کو ثواب عطا فرمائیں گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لی ہے اس نعمت سے اچھی نعمت عطا کریں گے اگر تم یہ پڑھو گے تو.
یہ فرماتی ہیں کہ جب میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، بہت تعلق تھا ان کو، یہ اپنے شوہر کے ساتھ ملک حبشہ بھی ہجرت کر کے گئی تھی۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ میرے شوہر کا جب انتقال ہوا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور جب پڑھا تو میرے ذہن میں یہ تھا ہی نہیں کہ میرا یہ شوہر کتنا اچھا ہے، اس سے دوسرا اچھا آدمی ہے کون جو مجھے ملے گا، یا اب ملنے گا ہی کہاں، بچوں والی ہے یہ، سمجھ میں آئے نہیں۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام دیا اور انہوں نے نکاح کے پیغام کو قبول کر لیا، تب انہوں نے کہا کہ او ہو، مجھے تو اپنے شوہر ابو سلمہ سے اچھے شوہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے۔ بہرحال حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتی ہے کہ استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نیند سے بیدار ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد جس جگہ باری ہوتی تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے تھے، اگر ضرورت ہوتی تھی تو کچھ بات کرتے تھے، اور اگر ضرورت نہیں ہوتی تھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے اور پھر اپنے وقت پر اٹھ کر تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیدار ہو گئے، تو بیدار ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، ماں تعجب کے موقع پر سبحان اللہ پڑھا جاتا ہے، ماذا انزل اللیلۃ من الفتن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج رات میں کتنے فتنوں کو آسمان سے زمینوں کے اوپر اتارا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں دکھلا دیا ہوگا کہ فتنے اتر رہے ہیں، فتن وماذا فتح من الخزائن، اور کتنے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے کھول دیے۔ سمجھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا من الخزائن۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایقظوا، اٹھاؤ تم، صواحب الحجر، یہ کمروں میں رہنے والی عورتوں کو، صواحب الحجر جمع حجرہ کی، ان کو اٹھاؤ اور ان کو کہو کہ وہ اٹھیں اور اٹھ کر رات کو نوافل پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فتنوں سے بچائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ خیر اور بھلائی کی طرف متوجہ کریں۔ خزائن اور فتن بہت کثرت کے ساتھ دنیا میں نازل ہوتے رہتے ہیں، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچنے کی دعا کرنی ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، سمجھ میں آ گیا؟ یہ حدیث میں دعا بھی ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت فتنے اترے ہیں، اور یہ مال اور دولت جتنا بڑھتا چلا جائے گا، سمجھ میں آئے نا، اتنے فتنوں کی تعداد خود بڑھتی چلی جائے گی۔ پیسے آنے کے بعد آدمی کو ناچ گان کی بھی لت لگ جاتی ہے، پیسے آنے کے بعد رات کو کیا کیبرے ڈانس دیکھنے کا بھی شوق ہوتا ہے، سنیما دیکھنے کا بھی شوق ہوتا ہے، شراب پینے کا، یہ ساری چیزیں، جتنے زیادہ پیسے آئیں گے اتنا ہی فتنہ زیادہ ہوگا۔ سمجھ میں آ گیا؟ ما ظہر منہا وبطن فرب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، ترجمہ دیکھ لو، بہت ساری عورتیں جو دنیا میں کپڑا پہننے والی ہے ننگی ہوگی آخرت میں۔ اس کے دونوں مطلب ہیں، ظاہرت کا مطلب، ظاہری الفاظ کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ بہت ساری عورتیں ایسے ہیں کہ انہوں نے کپڑے تو پہن رکھے ہیں، لیکن کپڑے ایسے پہن رکھے ہیں کہ جس کی وجہ سے سطر چھپانے کا جو اصل مقصد ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوتا، بلکہ سطر کھلا ہوا ہوتا ہے۔ منی اسکرٹ پہن رکھا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، ہم لوگ جانتے ہیں، سمجھ میں آئے نہیں؟ تو رب کاسیۃ، بہت ساری کپڑا پہننے والی عورتیں، عاریۃ وہ ننگی ہوتی ہے، یا کپڑا پورا بھی پہن رکھا ہو لیکن ایسا ململ کا، ایسا باریک پہن رکھا ہے، پورے بدن کو پورا ڈھانپ رکھا ہے،
لیکن بعض مرتبہ بدن کو ڈھانپنے میں بھی اس قسم کے کپڑے سے ڈھانکا جائے تو وہ کھلے سے زیادہ دیدہ زیب اور کھلے سے زیادہ اچھا محسوس ہوتا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آریتن، وہ کپڑا پہنا ہوا ہے لیکن وہ ننگی ہے. یا دوسرا مانوی مطلب کہ بہت ساری عورتیں جو عبادت کرتی ہیں لیکن دنیا میں وہ کاسیہ ہے، ننگی ہے، کم کپڑے پہننے والی ہے، کم عمل کرنے والی ہے، زیادہ نوافل پڑھنے والی نہیں ہے، زیادہ تسبیح پڑھنے والی نہیں ہے، زیادہ تلاوت کرنے والی نہیں ہے. اس وجہ سے قیامت کے دن جب آئے گی تو اعمال سے خالی ہوگی، اعمال سے وہ ننگی ہوگی. نمازیں نہیں پڑھی، قرآن نہیں پڑھا، تلاوت نہیں کیا اور یہ کچھ نہیں کیا، وہاں ثواب کیا ملے گا؟ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب قاصیتن، بہت ساری کپڑا پہننے والی، فی الدنیا عاریتن فی الآخرہ، آخرت میں وہ ننگی ہوگی. بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اٹھ کر یہ وعظ اور یہ نصیحت فرمائی. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ رات کو اگر بات کرنا ہو، دینی بات ہو، ثواب کی بات ہو، حدیث کی بات ہو، قرآن کی بات ہو، تو وہ کرنا جائز ہے. قصہ کوئی کرنا یا کیا ہے بیکار کے باتوں میں اور چیزوں میں لگ جانا کہ جس کی وجہ سے نمازوں میں بھی خطرہ پیدا ہو جائے، یہ مناسب نہیں ہے. اس وجہ سے رات کو جلدی سونا چاہیے اور جلدی اٹھ جانا چاہیے. جی کیوں بس ارادہ نہیں؟ قال رحمه الله باب الصبر بالعلم بس کر دے، اب 3 منٹ تو ہے، اب کیا کریں گے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. انشاءاللہ بدھ کے دن اب